نہیں آتی تو اردو میں بات کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ باری تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے رشتہ داروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ لوگوں کی روزی میں برکت عطا فرمائے. آمین. جہاں بھی میں جماعت میں گیا ہوں وہاں پہ سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ بھائی ہماری فصل جو ہے صحیح نہیں اتر رہی. کل رات کو میرے پاس رائس مل والے بھی آئے تھے. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں فیکٹری میں بھی نقصان ہے. تو میں نے کہا کاشتکار جو ہے، جو زمیندار ہے، وہ بھی رو رہا ہے، کاروباری بھی رو رہے ہیں. تو اس کا سبب یہ ہے کہ موسم جو ہے آپ کا وہ بدل گیا ہے. آپ کی چاول کی فصل جو ساری کی فصل ہے اس میں دانہ ہی نہیں پیدا ہوا. گندم کی فصل آدھی اتر رہی ہے. موسم کی کوئی پتہ نہیں پڑ رہا کہ کون سی فصل کب لگائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس ایگریکلچر والے ہمیں صلاح مشورہ دے نہیں رہے. ایک اپنی مرضی سے جس کو جو جا رہا ہے وہ کر رہا ہے. جس طرح حالات پیدا ہو گئے ہیں اب لگتا یہی ہے کہ زمینداری میں سے آمدنی کم ہوگی. جتنے آپ جانور پالیں گے، گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، سال کے آخر میں اگر آپ حساب کرو گے تو زمین سے زیادہ انکم آپ کو جانور دیں گے. تو کوشش کر کے جانور آپ زیادہ پالیں، ہر سال بڑھائیں. اس میں برکت بھی ہے، فائدہ بھی ہے. دوسرا، موسم جو بدل گیا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ لوگ اپنے گھر کے باہر درخت لگائیں، اوتاق کے باہر درخت لگائیں، اس سے ہو سکتا ہے آپ کو تو ابھی فائدہ نہیں ہو لیکن آپ کی اولاد کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. اور جب آپ یہ درخت لگاتے ہیں، کوئی مسافر وہاں سے گزرنے والا اس درخت کے چھاؤں میں جب بیٹھتا ہے تو اس کا بھی ثواب آپ ہی کو ملے گا. اور یہ ایک صدقہ جاریہ آپ سمجھو کہ صدقہ جاریہ ہوگا. اس سے ماحول، موسم سب ٹھیک بہتر ہوگا. درخت کم ہونے کی وجہ سے یہ سارا موسم بدل گیا ہے. اور جب بھی آپ فارغ وقت پہ بیٹھے ہو، کام کاج سے فارغ ہو، صلاۃ شریف، درود شریف پڑھیں. اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، درگاہ کے لیے اور آپ اپنی فوج کے لیے ہمیشہ دعا کریں. کیونکہ اگر سیلاب آتا ہے تو یہی فوج آتی ہے آپ کی مدد میں. زلزلہ آتا ہے تو یہی فوج آتی ہے. دہشت گردی، ٹیررزم، فوج ہی کام آ رہی ہے. باقی ہمارے سیاستدان تو کمرے میں بیٹھ کے بیان دے دیتے ہیں لیکن میدان میں نہیں ہوتے. آپ ہمیشہ دعا گو رہیں. پڑوسی کا، اپنے پڑوسی کا زیادہ میں زیادہ خیال کریں، کیونکہ خدا خیر کرے چاہے امیر ہو یا غریب ہو، خوشی اور غمی ہر ایک کے گھر میں آتی ہے. آپ کا رشتہ دار دور ہے، کہیں نوکری میں ہے، کہیں کاروبار میں ہے، وہ آپ کے خوشی یا غمی میں ہو سکتا ہے دیر سے پہنچے لیکن پڑوسی پہلے پہنچے گا. تو پڑوسی کا خیال بھی کریں، عزت بھی کریں. دوسرا،
اپنی اولاد پہ کی تربیت اس کی طرف دھیان دیں، کیونکہ ایک دفعہ اولاد غلط لائن پہ چلی گئی، آپ لوگوں کے لیے بھی تکلیف ہوگی، آپ کے پڑوسیوں کے لیے بھی تکلیف ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی تکلیف ہوگی اور افسوس ہوگا۔ اس لیے اولاد کی تربیت کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس پہ آپ لوگوں کا دھیان رکھنا ہے۔ بچیوں کی تعلیم لازمی ہے، کیونکہ بچیوں کو اگر آپ پڑھائیں گے آگے چل کے وہ اپنا گھر سنبھالے گی، اپنے بچے سنبھالے گی، اور صحیح تربیت آگے وہ اپنی اولاد کو دے سکے گی اگر اس کے پاس پڑھائی ہے۔ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، اور خدا تعالیٰ آپ کے چھوٹوں کو، بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ بزرگوں کی عزت کریں اور کہنا مانیں۔ جہاں بھی میں گیا ہوں بلوچستان میں، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے دیکھ کے کہ بہت زیادہ پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے۔ خدا رحم کرے ہم پہ، پوری قوم پہ، کہ خدا تعالیٰ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ اپنے بچوں پہ آپ بالکل توجہ دیں، کیونکہ یہ آپ پہ فرض ہے۔ بچوں کی تربیت، پڑھائی، صحبت کا خیال کرنا یہ آپ پہ فرض ہے۔ آپ اپنا فرض نبھائیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ بچے پھر اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، پھر بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک دنیا میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کے گھر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بچی خدا کی ایک نعمت ہے۔ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے ساتھ میری دونوں بچیاں ساتھ ہوتی ہیں، اگر اکیلا جاتا ہوں تو مجھے جانے نہیں دیتی، اور پھر میں بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جہاں جاتا ہوں اپنی بچیوں کو لے کے جاتا ہوں، چاہے جماعت میں جاؤں۔ دوسرا کراچی میں گھر سے بہت کم نکلتا ہوں، 2 3 مہینے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں، تو پھر میرے ساتھ بچیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ بھی اپنی بچیوں کا خیال کریں۔ خدا آپ کو آپ کے نصیب اچھے کرے، خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پروردگار، تو اپنے حبیب کے صدقے میں، سچ تک پاس کے صدقے بات پسند ہے۔